السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، دین کو سمجھنے کا ایک موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. مگر اللہ تعالیٰ نعمت کا جیسے کوئی ذکر نہیں کرا. اللہ تعالیٰ بولا اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، ذکر کرتے رہو. کون سی نعمت کا ذکر کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے اجدا ہزار نعمتیں ہیں، اجدا ہزار، ایک دو نہیں ہے. آنکھ ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے نعمتیں ہم کو عطا کرنے کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں بولا کہ میں نعمت دیا تمہارے قبول کی. کوئی نعمت کے تعلق سے یہ نہیں بولا کہ میں تم کو نعمت دیا. پھر بولا کہ جیسے میرے نعمتوں کا جیسے ذکر کرو. کون سی نعمت کا ذکر کرنا بولا؟ آنکھ ہے، ایک نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی اگر ہمارے پاس سے کم ہو گئی تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. اتنے نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. مگر ایک نعمت بھی اگر ہماری کم ہو جائے تو پھر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. ایسا نہیں کہ جیسے ہم بہت آسانی سے جیسے زندگی گزار لے رہے، نہیں. اگر ایک آنکھ کم ہو جائے، اب ہمارے پاس دو آنکھ ہیں، ہم دو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اگر ایک آنکھ کم ہو جائے، ایک آنکھ کی بینائی چلے جائے تو پھر ہماری تکلیف بڑھ جاتی. ایک نعمت چھین لے رہے اللہ میں. اگر تو دو ہاتھ ہیں، فالج مار دیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو کی جگہ اگر ایک ہاتھ ہو گیا تو پھر کون سی نعمت کا جیسے اللہ تعالیٰ کا جیسے شکر ادا کرنا؟ اللہ تعالیٰ وہ بولا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بولا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ذکر کرتے رہو. کون سی نعمت کا ذکر کرنا بولا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت کیا ہے وہ پہلے ہم معلوم کرنا. اللہ کے پاس نعمت کیا چیز ہے؟ اللہ نعمت کس کو بول رہا؟ اللہ نعمت کس کو بول رہا؟ نعمت کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے وہی نہیں معلوم ہمارے کو، ہم سمجھ رہے بھی نہیں. اللہ کے پاس نعمت کیا ہے وہ معلوم کرنا پہلے ہم، تو اس کا ہم جیسا تذکرہ کر سکتے، ذکر کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو جیسا بولا میرے رب، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری رب کے اپنے رب کے نعمتوں کا تذکرہ کرو، ذکر کرتے رہو. پھر نعمت کیا ہے اللہ کی؟ آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، کان نعمت ہے، کھانا ہم جو کھا رہے ہیں نعمت ہے، ہوا جو چل رہی، سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ نعمت ہے. پھر اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. اچھا گھر میں رکھا الحمدللہ نعمت ہے، کپڑے پہنا رہا اچھے
نعمت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے آسانی کے لیے جیسے گاڑی دیا, نعمت ہے. کتنے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, پھر ہم کون سی نعمت کا جیسے تذکرہ کرنا, ذکر ہم کون سی نعمت کا جو ہے ذکر کرنا اللہ کے پاس. اللہ کا بول دیا میرے لیے جو ہے اپنے رب کے نعمتوں کا ذکر کرو, پھر کون سی نعمت؟ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے وہ جاننا. اللہ کے پاس ایک ہی چیز نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے پاس آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ نعمت اللہ کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ دین ہے. آنکھ, ناک, کان, گاڑی, کھانا, کپڑے, گھر, یہ اللہ کے پاس نعمت ہے. اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے. آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہ پوری کی پوری جیسے دے دی. پوری نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی, امت محمدیہ کو دے دی اللہ تعالیٰ. اب ہم دین کا جیسا تذکرہ کرنا, دین کا ذکر کرنا, دین کی طرف متوجہ رہنا, ہماری توجہ ہر آن دین کی طرف رہنا. نعمت کا جو تذکرہ کر رہے تو ہم دین کی طرف متوجہ رہنا, ہر آن دین کی جیسے تذکرہ کرتے رہنا, دین کو سمجھتے رہنا, دین پہ عمل کرتے رہنا. تذکرہ کرتے رہو مطلب دین پہ عمل کرتے رہو, ہر آن دین پہ عمل کرتے رہو. تو یہ آیت کے مصداق ہوتے ہیں, وہ اما بنعمت ربی کا فحدث کے مصداق اگر ہو رہے تو دین پہ جیسا عمل کرنا, دین کو سمجھنا, دین کو جاننا, پھر دین پہ عمل کرنا. کیونکہ اللہ کے پاس نعمت صرف ایک ہی ہے, وہ ہے دین. اور ہم آج دین سے غافل ہیں, ہم دین کو سمجھ رہے نہیں. جو دین کو سمجھا انہیں کامیاب ہے, جو دین کو نہیں سمجھا انہیں ناکام. کامیابی ہماری دین میں ہے, ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے. دین میں کامیابی ہے, یہ وقتی ہے. یہ ہم جو دنیا میں ہیں کچھ مدت کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود جیسے قرآن میں جیسے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ تم جو ہے نا, وہ جو آدم علیہ السلام جو غلطی کرے, کیا بول اللہ تعالیٰ, ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میرا ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. مدت تک یہاں پہ فرما. پھر شیطان نے اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا, اور بلا کر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے, اب تمہارے لیے زمین ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے. یعنی ایک مدت تک ہے ہماری دنیا میں, ٹائم لمٹ ہے ہمارا. کسی کی جیسے آدم علیہ السلام 1000 سال تک تھے, کوئی 1000 سال ہے, کوئی 200 سال ہے, کوئی 500 سال ہے. آج ہمارے پیریڈ 60 سال 70 سال, اس کے بعد چلے جانا ہے. مدت لمٹ ہے. فون میں ہم ریچارج کراتے اس میں لمٹ رہتی, 28 یہ مہینے کی یہ تاریخ تک ہے آپ کی بات چیت کا آؤٹ گوئنگ لمٹ. اس میں آپ کتنی بھی بات کر لو, 1 گھنٹہ بات کرو, 10 گھنٹے بات کرو, نکو کرو. آج ہم اگر ریچارج کریں فون کو, یہاں سے جیسے 28 دن تک جیسے ٹائم دیتا ہے, 28 دن کے بعد آپ کی آؤٹ گوئنگ بند. یا 28 دن میں آپ جو بات کرتے کر لو, نہیں کرتے نکو کرو. تو ویسی ہماری زندگی میں بھی جیسے مدت ہے, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 70 سال ہے, کسی کی 100 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 30 سال ہے. اللہ تعالیٰ دے دی, لمٹ دے دی. اب یہ لمٹ کے اندر اللہ کی نعمت کا جیسا ذکر کرنا ہے. تو اللہ کی نعمت کو جاننا, اللہ کی نعمت پہ جیسے عمل کرنا, اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے.
دین پہ عمل کرنا کیا ہے؟ نعمت کا ذکر کرنا ہے. تو پہلے دین کو جاننا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. دنیا کی حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس کچھ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا تھا. تو دنیا کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے. فانی دنیا ہے, فنا ہونے والی ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا 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 فنا ہونے والی ہے. اس کی ایک مثال تھوڑی سی سمجھ سکتے. تھوڑے دن پہلے یہ چڑھوں پہ جا کے اگر ہم دیکھیں تو جو سو اب جو بلڈنگاں بنے ہوئے ہیں, 1 سال پہلے نہیں تھے, 1 سال 2 سال پہلے روڈ بینڈنگ بول کے جیسے توڑ دیے پورے. نئے بلڈنگاں بن رہے, پرانے بلڈنگاں کہاں گئے؟ بتاؤ. پرانے بلڈنگاں فنا ہو گئے, اب نہیں رہتے ہو. اب کتنا بھی کر لو بلڈنگاں نہیں دکھتے. اب نیا عالم وجود میں آ گیا, وہ عالم فنا ہو گیا. تو یہ عالم فنا ہونے والا ہے. ہم فنا ہونے والی چیز کے پیچھے جو ہے سو پڑے ہوئے, جو ہمیشہ ہر آن رہنے والی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. ارے وہ بھی ہے آنے والی چیز, ہم اس طرف ہماری توجہ. شیطان اور دنیا ہمارے کو دنیا میں جیسے ایسا جیسے لگا دیا کہ ہماری توجہ اس طرف جاری نہیں. اس کی مثال, دنیا کی مثال کیسی ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا. پہلے سفر جیسے پیدل ہوتا تھا, جنگل سے ہوتا تھا. تو جنگل سے جب وہ گزر رہا تھا تو پیچھے اس کے جیسے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی. شیر کے دہاڑنے کی آواز دیکھے تو پیچھے شیر ہے. اب انہیں بھاگا 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 بھاگا, شیر بھی پیچھے آ رہا. ایک دم کنواں دکھا, کنویں میں کودا تو نیچے جیسے مگرمچھ ہے, اژدہا ہے, منہ کھول کے دیکھتے نیچے دیکھا اژدہا جا رہا, بولتے رسی دکھی, رسی کو پکڑ لیا. اب شیر آ کے جیسے کنویں پہ ٹھہر گیا. اب اوپر شیر ہے, نیچے اژدہا ہے. اب خالی رسی کو پکڑ لے گئے. پھر اوپر دیکھا تو جیسے تو چوہے, کالا ایک سفید, اور رسی کو کٹ کر کے. اب کیا کرا, کتنی دیر, موت سامنے ہے. اتنے میں جیسے اس کے ہاتھ پہ مسافر ہے, ہاتھ پہ جیسے شہد گرا. پر دیکھا تو شہد کا بھٹا ہے, شہد گرا. اس کو جیسے لے کے کھایا, مزہ آیا. پھر گرا, پھر کھایا. اور وہ شہد کھانے میں لگ گیا. شیر کو بھول گیا, ادھر اژدہے کو بھول گیا, ادھر چوہوں کو بھول گیا. یہ مثال دے کے جو ہے تو فرماتے ہیں کہ انسان دنیا شہد ہے, انسان شہد کے پیچھے پڑے ہوئے ہے, اور جو شیر ہے وہ ملک الموت ہے, اور اژدہا خبر کا گڑا ہے, تیار ہے کب جو ہے سو آتا, کب جو ہے سو اندر لے لوں. اور جو دو چوہے ہیں کالا اور سفید, دن اور رات ہے, رسیوں کو کاٹ لیں. ایک سفید رسی, وہ بلا کتنے رہتے, دیکھے دیکھے کٹ ہو جاتے. اور یہ انسان شہد کھانے میں لگ گیا, تیاری کچھ بھی نہیں کر رہا. جانا ہے, اب کتنی دیر ہوتی چوہوں کو, 2 چوہوں کو کاٹنے کے رسی. ہماری زندگی دن اور رات ہوتے ہوتے چلے آ رہی. خبر کا گڑا تیار ہے. اسرائیل علیہ السلام دیکھے تھے ٹھہرے گئے, کب ہمارا وقت آتا, کب ہمارا جو روح قبض کرنے کے خبر میں جانا ہے. اب یہ لوگ تو جو ہے سو بول رہے ہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے, جیسا کہ موت کا سیزن چل رہا.
موت کا سیزن چل رہا، نہیں بولنا ایسا، غلط ہے بولنا، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی، ایسا کچھ وہ نہیں ہے. اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی یہ چند مہینوں میں جو موتیں ہوئی ہیں، وہ موتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان جو ہے سو پلٹ رہا نہیں رب کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ رہا نہیں، وہی دنیا میں لگے ہوا ہے. کیسا بچنا اس سے، اس وائرس سے کیسا بچنا؟ وائرس کا پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ جاؤ. اللہ والے ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے دادا پیر میاں کتے سے جیسا سبق سیکھو بولتے تھے. کتے کو پتھر مارے تو نے بھاگتا نہیں، پتھر کدھر سے آیا دیکھتا پہلے، اس کے بعد پتھر مارنے والے کی طرف آتا، بھاگتا نہیں، دیکھتا پہلے پتھر کدھر سے آیا. کوئی بھی نہیں دکھے تو چلے آتا، اگر دکھے تو ٹھہرے جیسے گھورتا. خاصیت ہے کتے کی. تو اللہ تعالیٰ بولا لا نافی زار الا اللہ، نہ کوئی تم کو نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا. تمہارے کو اگر کوئی اچھی چیز بھی آ رہی تو میری طرف سے، تمہارے کو اگر تکلیف بھی آ رہی تو میری طرف سے. تکلیف آ رہی تو پلٹو نا اللہ کی طرف، مصیبت آئی اللہ کی طرف پلٹو. یہ وائرس کیا ہے؟ مصیبت ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ مصیبت دیا، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع ہو جاؤ اللہ سے. تیاری تھی ہم کیسا بننا، اس کی دوا کب نکلتی، کب جو ہے سو دوا کے ہمارے کو جیسے انجیکشن آ دیتے، ان سے نہیں ملنا ان سے نہیں ملنا، ہم اس میں جیسے لگے ہوئے ہیں. احتیاط کرنا ضروری ہے، نہیں ہے بول کے نہیں، احتیاط فرض ہے، علاج سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کسی گاؤں میں طاعون نکل آئے، بیماری ہے طاعون، اگر طاعون ہو جائے تو تم اس گاؤں میں مت جاؤ، اور اگر تم اس گاؤں میں ہے اور تم اچھے بھی ہے تو تمہیں وہ گاؤں سے باہر نہیں نکلنا جب تک وہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی. تو احتیاط کرو. طریقہ بھی بتا دی، طریقہ احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، مگر پلٹ رہے ہیں رب کی طرف. جیسا کتا مصیبت آئی تو کدھر سے مصیبت آئی بول کے جیسے دیکھتا ہوں نے، ہم مصیبت پر اللہ تعالیٰ بولا لا نافی زار الا اللہ، نہ کوئی تم کو نفع پہنچا سکتا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا، نہ تم کو کوئی تکلیف دے سکتا اور نہ تم کو کوئی جیسے فائدہ پہنچا سکتا سوائے اللہ کے. تو یہ جو مصیبت ہے ہم پہ آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ بولا ہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پہ جیسے نا زبردستی نہیں کرتے، اس کے اوپر بار نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں دیتے. اور یہ جو مصیبت ہے بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. جیسا عمل کریں گے ویسا جیسے تمہیں کو ملے گا. ہم اللہ کے جیسے خلاف کام کر رہے، اللہ کو جیسے بولیں گے ہمارے کو اچھا رکھو بولے تو ہوتا. ہمارے جو کام ہے وہ پورے اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہے. اللہ جو عمل کرو رہا ہم وہ عمل نہیں کر رہے. اللہ بولا میں تمہارے کو جیسے میں صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہے اس کی عبادت نہیں کر رہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں ہم. تو دین کو سمجھنا، دین پہ عمل کرنا تو ہم کامیاب ہے. تو وہ اما بنعمت ربی کا فحدث کے ہم مزداق ہوتے. تذکرہ ہمارا کو کس کا کرنا ہے؟ دین کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ والا میرے رب کی اپنے میری نعمتوں کا جیسا تذکرہ کرتے رہیے. تو اللہ کے پاس نعمت کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کے بارے میں کیا ہونا، میرے پاس جو نعمت تھی وہ پوری میں دے دیا. وہ نعمت کیا ہے؟ دین ہے. لوگ جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور یہ آیت حج کے وقت نازل ہوئی سو ہے، آخری آیت.
حج کے وقت نازل ہوئی. حجۃ الوداع بھی بولتے ہیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک ہی حج کرے. حجۃ الوداع میں جیسے آیت نازل ہوئی، اب ختم، اب دین مکمل ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں. اب ہم کو جیسے اس پہ عمل کرنا ہے. دنیا ہم کو ڈراتی ہے، شیطان ہم کو ڈراتا ہے کہ دین پہ عمل کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے. دنیا بولتی بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیسا کریں گے؟ دین پہ عمل کرے تو پھر بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا؟ ڈراتی ہے دنیا، شیطان، نفس. ارے وہاں گئے تو جو ایسا ہوتا بھائی ادھر بیٹھ جانا پڑتا، پھر کچھ بھی بولے تو کچھ بھی نہیں بولتے. 10 منٹ میں جو اتنے باتیں بولتے، 2 باتیں کام کے رہتے. 1 گھنٹہ بولتے مگر اس میں 2 باتیں کام کے رہتے. کیا تم 1 گھنٹہ بیٹھنا، بعد میں دیکھیں گے. چلے آتا نہیں آتے. اس سے جہاد کرنا ہے، ہمارے نفس سے جہاد کرنا ہے، وہ جہاد اکبر ہے. نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. اس سے جہاد کر کے جیسے اس راہ میں آئے اور ہم انتقال ہو گیا، مر گئے، تو مرتبہ شہید پہ رہتے. عام موت سے ایک درجہ اوپر ہے. جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. اور یہ جہاد بڑا جہاد ہے. جہاد فی السیف جہاد اصغر چھوٹا ہے، جہاد فی النفس جہاد اکبر بڑا جہاد ہے. اور جہاد فی السیف فی الوقت منسوخ ہے، نہیں ہے. جہاد فی النفس وہ مرے تک ہے، مرے تک ہے، مرے تک جہاد کرنا ہے نفس سے. اپنے نفس کو پہچاننا، پہلے نفس کو جاننا، تو اسے جہاد. بھائی دشمن کو جب تک جانے نہیں، پہچانے نہیں، اسے لڑیں گے کیسا؟ جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا، بہت اب مثال انڈیا پاکستان ہے یا پھر کوئی بھی 2 ملک جنگ کرنے کے سے جب تیار ہوتے لڑنے کے لیے، تو اپنے دشمن کے بارے میں پورے معلومات حاصل کرتے. اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے، کتنی فوج ہے، کتنی زمین کی فوج ہے، کتنی آسمان کی فوج ہے، کتنی پانی کی فوج ہے، فوج میں کتنے جوان ہیں، کتنے بڈھے ہیں، ہتھیار کون سا ہے ان کے پاس، مشین گن کون سے ہے، پستل ہے تو کتنے ہیں، ریوالور ہے تو کتنے، یعنی پوری انفارمیشن لیتے دشمن کی. جب کسی سے جہاد کر لڑائی لڑتے، جنگ کرتے، تو دشمن کی پوری انفارمیشن رکھتے. اب ہم کو بھی جیسے جہاد کرنا ہے نفس سے، تو پھر نفس کی انفارمیشن ہونا. شیطان کو سے جنگ کرنا ہے تو پھر شیطان کی بھی پوری انفارمیشن ہونا. وہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے ہمارے کو؟ دین کا علم آیا تو وہ انفارمیشن آتی. جب تک علم دین نہیں سیکھے نہیں لڑ سکتے. علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرے تو ان لوگوں سے لڑ سکتے جو دشمن ہے ہمارے. شیطان، نفس، دنیا کیسے کیسے طریقوں سے آتی، شیطان کون سے طریقوں سے آتا، کدھر سے آتا، کیا بول کے آتا، اس سے جیسے جانے پہچانے تو جب اس سے جنگ کر سکتے، لڑ سکتے.
اپنے کوئی کیسا حملہ کر رہا سو معلوم ہی نہیں ہمارے کو, کیسا جنگ کریں گے اس سے. مثال پہلوان دنگل میں فل ایکسرسائز کر لیا, دبا کے زبردست مضبوط ہے, دوڑ پیچ نہیں سیکھے, خالی جسم مضبوط کر لیے, ڈنڈ بیٹھک مار کے دوڑ پیچ نہیں سیکھے, اتر گئے میدان میں, کیا ہوتا؟ ایک ہی اس میں پٹک دیتا سامنے والا. اگر دوڑ پیچ سیکھ کے گئے تو نے جیسا دوڑ ڈالا تو اس کو پیچ دے دیتے, روک دیتے, پیچ دے تو روک دینا, دیکھ کے اپن دوڑ ڈال. ہم دوڑ پیچ ہی نہیں سیکھیں. شیطان سے لڑنے کا, نفس سے لڑنے کا, دوڑ پیچ سیکھنا کیسا لڑنا اس سے, تم کامیاب ہو سکتے, نہیں تو نہ کرو. اس کے لیے علم دین ضروری ہے. بغیر علم دین حاصل کریں گے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت تکلیف اٹھانا پڑتا ہے. آنا نہیں چاہتے یہاں پہ مگر آنا پڑتا. آئے اگر تو جو ہے حاصل ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. جس کے پاس بھی ہے علم دین ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی پڑتا, جب تک نہیں بیٹھے نہیں ملتا. علم دین بول کے نہیں, کون سی بھی چیز اگر آپ کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, حاصل کرنا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا. اگر کوئی بائک میکینک ہے, اگر ہم کو بائک کا جیسے میکینزم سیکھنا ہے, بائک بنانا سیکھنا ہے, تو جو میکینک ہے اس کی صحبت میں جانا پڑتا. جا کے اس کے پاس جیسے بیٹھ کے انہیں بتاتے رہتا. پہلے پانے کون سے سائز, پانوں کا سائز بتاتا, اس کے بعد نٹا ملٹا کھولنا سکھاتا. ایک ایک چیز کر کے اس کو میکینک بنا دیتا پورا. کون سا بھی بورچی پکانا سیکھنا ہے تو بورچی کی صحبت میں رہنا پڑتا. ایک ایک چیز پہلے برتن دھلاتا, اس کے بعد جیسے پھر جیسے چاول دھلاتا, اس کے بعد جیسے صاف کراتا, اس کا نمک کتنا ڈالنا ہے, کون سے ہنڈی میں کتنا نمک ڈالنا ہے, کتنی مرچی ڈالنا ہے, سب سکھاتا. اس کے بعد انہیں بھی بورچی بنتی. تو علم دین اگر حاصل کرنا ہے تو جس کے پاس علم دین ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا. صحبت میں بیٹھے تو علم دین ملتا. میکینک کی صحبت میں بیٹھے تو میکینک, بورچی کی صحبت میں بیٹھے تو بورچی. جس کی صحبت میں بیٹھے وہ فن ہم حاصل کر سکتے. تو عالم دین کی صحبت میں بیٹھے تو دین کا علم آتا. جس کے پاس دین ہے اس کی صحبت میں بیٹھے تو دین کا علم آتا. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اس کے اس کے لیے دین اگر حاصل کرنا ہے تو دین اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. اس سے ہٹے کس کے پاس بھی نہیں ملتا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا, زان و ادب طے کرنا, تو ہم دین ہم کو مل سکتا ہے. تو ہم دین پہ عمل کر سکتے اور تذکرہ کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا. جب تک نہیں کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے سینے میں قرآن کی ایک آیت رہے گی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. اب اس کے دو مفہوم لیتے لوگ. ایک حافظ قرآن کو بھی لیتے, یا پھر ہم جو قرآن کو حفظ کرے تھوڑا بہت, جو سورہ یاد کر لیے اس کو بھی لیتے. مگر اللہ والوں کے پاس یہ نہیں ہے. اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ جو ایک آیت کا عمل کرنے والا ہے, ایک آیت کا معمل ہے, یعنی اس پہ عمل کرنے والا ہے, انہیں جیسے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. کیونکہ حافظ قرآن اگر کوئی یاد کر لیے, اگر اس کو نہیں پڑھے تو بھول جاتے, پھر کہاں رہا اس کے سینے میں. تو اللہ والے بولتے ہیں جو معمل ہے آیت کا. اب ہم جو پہلی آیت جو ہم شروع میں پڑھے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
تو دین کا تذکرہ کرنا ہے. دین کا تذکرہ کرنا مطلب دین پہ عمل کرے تو اس کا تذکرہ ہو گیا. دین میں کیا ہے معلوم کرنا, اس پہ عمل کرنا. تو دین کے جو ہم تذکرہ کرنے والے ہوں گے, ذکر کرنے والے ہوں گے. تو یہ آیت کے ہم مصداق ہو گئے, یہ آیت کے ہم محمد ہو گئے. جہنم کیا گھرام. اللہ والے ایسے کئی آیتوں پہ ہم کو عمل کرا کے ہم جہنم سے بچا لیتے. ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ والوں کو جیسے, مگر دیکھنا وہ بھی آج کل بہت ڈپلیکیٹ کا زمانہ ہے بھائی, ڈپلیکیٹ کا زمانہ ہے. بچ کے جیسے اوریجنل لینا, تو ڈپلیکیٹ لے لیے بولے تو نقصان ہوتا ہے. اللہ والے بھی ڈپلیکیٹ ہو گئے. اللہ والوں کا جھولا ڈال لیے, خالی ڈال لے کے بیٹھ جا رہے. تو ان میں سے نکالنا اصلی اللہ والوں کو نکال کے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور علم دین حاصل کرنا, تو ہم کامیاب ہوتے. نہیں تو نہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو جیسے ہم دین کو سمجھیں گے. ابھی دین کی تو ہم خالی تھوڑا سی جیسے نا وہ اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. خالی ابھی دین کیا ہے, دین کی اہمیت, اللہ کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے. اگر اللہ کے پاس کسی کی چیز کی اہمیت ہے تو دین ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے نعمتیں دینے کے باوجود بھی کوئی نعمت کا ذکر نہیں کرا. صرف ایک دین کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے نعمت, وہ بھی پوری نعمت بولا, جو نعمت ہمارے پاس تھی وہ پوری دے دی. وہ کیوں بولا؟ تو اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے. تب اس کو جیسا تھوڑا سا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ہم تھوڑی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ اللہ والوں کے صدقے میں, ہمارے پیر کے صدقے میں ہم جو ہے انشاءاللہ سمجھیں گے دین کیا ہے. جو ہم ان کی صحبت میں بیٹھ کے جو حاصل کریں وہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ زندہ رکھے, توفیق دے. تو آئندہ ہفتے کو ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حل فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ. ان کے مر اقبال میں ترقی عنایت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.